ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٍ وَهُوَ فِي مَكَانِهِ مَجِيدًا لَمْ يَزَلْ مَحْمُودًا لَا يَزَالُ بَارِئِ الْمَسْبُوقَاتِ دَاحِيِ الْمَطْحُوبَاتِ جَبَّارِ الْأَرْضِينَ وَالسَّمَاوَاتِ وَلَا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْخَفِيَّاتُ وَلَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ الْمَكْنُونَاتُ قُدُّوسٌ سُبُّوحٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ رَبُّ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صلوات على محمد وآله نعرہ تکبیر مل کے اللہ کی عظمت بڑائی اور کبریائی کا اعلان فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات پڑھنے کے میرے نہایت واجب الاحترام سادات عظام بزرگان دین مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوست اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں بانیان مجلس کے لیے آپ کے لیے دعا گو ہوں پروردگار بانیان مجلس کی اس صف عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کا اتنی سخت گرمی میں فرش عزا پہ تشریف فرما ہونا پروردگار بحق سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کو اس شرکت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینی، انتہائی اختصار میرے پیش نظر ہے اور میں اس سخت گرمی میں بھی مجبور ہوں آپ کو یہ کہنے پر کہ میری گفتگو پہ توجہ فرمائیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے اور اس سورہ کی ایک معروف آیہ مجیدہ
جو کہ تیسرے سپارے کے آغاز میں موجود ہے، بلکہ تیسرا سپارہ اسی آیت سے شروع ہوتا ہے کہ جس میں اللہ نے اپنا ایک اصول، ایک قانون بتایا ہے۔ اس میں توجہ چاہیے۔ ارشاد پروردگار ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ بھائی جان توجہ کیجئے گا، میں نے آپ کو کوئی زحمت نہیں دی، جہاں جہاں آپ تشریف فرمائیں میری گفتگو پہ توجہ فرمائیں۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے بھائی جان تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ خدا نے اصول یہ بتایا کہ میں نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں سے افضل بنایا۔ بڑا آسان ترجمہ ہے اور آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے، توجہ کیجئے گا۔ یعنی خدا ارشاد فرما رہا ہے بھائی جان تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ یہ جو میں نے رسول بھیجے ہیں، یہ رسول بھی باعتبار فضیلت برابر نہیں ہے۔ میں نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں سے افضل بنایا۔ بھائی جان توجہ کیجئے گا، اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور ان 1,24,000 انبیاء میں سے اللہ نے 313 رسول بنائے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یعنی ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، اس لیے کہ رسالت کا منصب نبوت کے منصب سے افضل ہے، برتر ہے۔ یعنی نبوت کا منصب اس سے بڑا منصب ہے رسالت کا منصب، اس لیے انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، اور اس میں سے فقط 313 رسول ہیں، اور یہ سارے انبیاء سے افضل ہیں۔ یہ جو 313 رسول ہیں یہ سارے انبیاء سے افضل ہیں، اس لیے کہ نبوت سے بڑا منصب ہے رسالت کا منصب۔ اس لیے مسلمانوں کے تمام فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ جتنے بدر کے شرکاء تھے جو جنگ بدر میں مسلمان شریک ہوئے، ان کی تعداد 313 تھی، اور نبیوں کے ساتھ ساتھ یہ جو رسول ہیں ان کی تعداد بھی 313 ہے۔ توجہ کیجئے گا، نبی بھی اللہ بناتا ہے اور رسول بھی اللہ بناتا ہے۔ میرا ساتھ دیجئے گا، میں بالکل توحیدی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ نبی بھی بھائی جان اللہ بناتا ہے اور رسول بھی اللہ بناتا ہے، لیکن اللہ رسول بناتا ہے نبیوں میں سے، اور جو نبیوں سے افضل ہوتے ہیں اللہ انہیں عہدہ رسالت عطا کرتا ہے، اور رسولوں کی تعداد ہے 313، اور خدا سورہ بقرہ میں کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ یہ جو 313 رسول ہیں یہ بھی باعتبار فضیلت برابر نہیں ہے۔ میں جملہ ہدیہ کروں، نبوت و رسالت کا منصب اللہ عطا کرتا ہے جب رسول بناتا ہی اللہ ہے، اور اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے بعض رسولوں کو بعض سے افضل بنایا ہے۔ تو بھائی جان فیصلہ امت مسلمہ کو کرنا ہے کہ جب اللہ کے بنائے ہوئے برابر نہیں ہو سکتے تو بندوں کے لائے ہوئے برابر کیسے ہو؟ توجہ آئیے توجہ ہو گئی؟ یعنی جب اللہ کے شریک بنائے ہوئے برابر نہیں ہے تو پھر بندوں کے لائے ہوئے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا نے رسولوں کو بھی بعض رسولوں سے افضل بنایا ہے۔
بھائی جان رسولوں کی تعداد کتنی؟ ابھی میں نے عرض کیا کتنی ہے؟ 313۔ اللہ نے ان 313 میں سے جو سب سے افضل رسول بنائے ہیں ان کی تعداد ہے 5۔ بھائی جان جاگیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا۔ نبیوں کی تعداد ہے 1,24,000 اور رسولوں کی تعداد ہے 313۔ یہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں سے افضل بنایا، یہ جو افضل ترین رسول ہیں ان کی اللہ کے نزدیک بھائی جان تعداد ہے 5۔ پہلے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، دوسرے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، تیسرے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، چوتھے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں ہیں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 5 سب سے افضل رسول ہیں۔ یہ جو خدا کہہ رہے ہیں کہ میں نے بعض رسولوں کو بعض سے افضل بنایا، یہ جو افضل ترین رسول ہیں ان کی تعداد 5 ہے اور ان کے نام میں لے چکا ہوں۔ یہ جو 308 رسول باقی بچتے ہیں 313 میں سے، یہ 308 رسول فضیلت میں ان 5 جیسے نہیں ہیں۔ نہیں میرا ساتھ دیجئے گا، میں نے ایک نتیجے تک جانا ہے۔ یہ جو 313 میں سے 5 نکال دیں تو باقی تعداد بنتی ہے 308۔ یہ جو 308 رسول ہیں یہ فضیلت میں بھائی جان مرتبے میں ان 5 جیسے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا قرآن میں کہہ چکا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ کہ میں نے بعض رسولوں کو بعض سے افضل بنایا۔ یہ جو افضل ترین رسول ہیں 5 ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سارے رسولوں سے افضل ہیں۔ اب سر اٹھائیے گا، ان 5 میں سے جو سب سے افضل رسول ہے، نہیں میرا ساتھ دیجئے گا، ان 5 میں سے جو سب سے افضل رسول ہے وہ بس ایک ہے جسے دانہ سہول کہتے ہیں، جسے مولا کل کہتے ہیں، جسے ختم الرسول کہتے ہیں، جسے تاسین کہتے ہیں، جسے حامین کہتے ہیں، جسے یاسین کہتے ہیں، جسے مزمل کہتے ہیں، جسے مدثر کہتے ہیں، جسے گنتی کا پہلا عدد کہتے ہیں، جسے حبیب الہ العالمین کہتے ہیں، جسے افضل الانبیاء کہتے ہیں، جسے سید المرسلین کہتے ہیں، جسے نور اول کہتے ہیں، جسے علم اول کہتے ہیں، جسے عقل اول کہتے ہیں، جسے شعور اول کہتے ہیں، جسے گنتی کا پہلا عدد کہتے ہیں، جسے سید الانبیاء کہتے ہیں۔ یہ جو باقی 4 اولے العزم رسول ہیں یہ مرتبے میں ہمارے رسول کی برابری نہیں کر سکتے۔ اب جملہ ہدیہ کروں، جب ہمارے رسول جیسے اولے العزم رسول نہیں بن سکتے تو عرب کے کپڑا بیچنے والے رسول جیسے کیسے ہو سکتے؟ توجہ ہے نا؟ بس میں نے تمہید ختم کیجیے، توجہ کیجیے گا۔ ہمارے رسول جیسے پھر کوئی عرب کے بدو کیسے ہو سکتے؟ ہمارے رسول ہیں افضل الانبیاء۔ توجہ ہو گئی ہے؟ ہمارے رسول سے افضل کائنات میں کوئی نہیں۔ ایسا ہی بولے میرا صاحب، پیغمبر اکرم ہے افضل الانبیاء، ٹھیک ہے؟ اور خدا نے قرآن میں کہا کہ میں نے بعض رسولوں کو بعض سے سارے بولے افضل بنایا، اور جو افضل ترین رسول ہے وہ کون ہے؟ سارے بولے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے ہم امتی ہیں۔ توجہ ہے یہ؟ خدا کی قسم رسول اللہ کی عزت و عظمت یہ ہے کہ سابق انبیاء بھی رسول کے امتی ہونے پہ فخر کرتے ہیں۔ توجہ ہے نہیں؟ اور پھر ہمارے لیے کتنی بڑی عزت ہے، ہمارے لیے کتنی بڑی یہ عظمت ہے کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا ہے۔ ایسا ہے نا بھائی؟ ذرا میرے طرف متوجہ رہیے گا، یہ تمہید تھی جو میں نے اپنے نتیجے تک جانے کے لیے ضروری سمجھا کہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ ہم نے قرآن کی آیت سے یہ طے کیا کہ رسول اللہ ہے کیا جی؟ افضل الانبیاء۔ بھائی جان اقبال بھائی
رسول اللہ سے افضل کوئی نہیں. ٹھیک، یعنی جو فضیلتیں اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کی وہ کسی کو عطا کی. ٹھیک ہو گیا. آپ سر اٹھائیے. 3 کتابوں کے نام لیتا ہوں. سوائے کے محرر اہل سنت کی کتاب، ارجح المطالب اہل سنت کی کتاب، ینابع المبدل اہل سنت کی کتاب. ان تینوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. اب رسول ہیں افضل الانبیاء. ٹھیک ہو گیا. رسول اللہ نے مولا علی کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اے علی، اللہ نے مجھے 3 فضیلتیں ایسی عطا کی ہے کہ تجھے ان فضیلتوں میں میرے ساتھ شریک رکھا. میں نے گفتگو آسان کر دیا. توجہ آئی ہے نہیں بھائی؟ جن کے ذہنوں میں سارے بولیں گے. توجہ ہے یا نہیں بھائی؟ گرمی میں آپ کا سر ہلا دینا بھی کافی ہے. میں آپ کو کوئی زحمت نہیں دے رہا. توجہ کیجئے گا. وہ رسول بھائی جان جو افضل الانبیاء، جو سب سے افضل، بعد از خدا تو ہی بزرگ. قصہ مختصر کہ خدا کے بعد اگر کوئی بزرگ و برتر ہستی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے، اور یہی شیعہ اثنا عشری عقیدہ ہے رسالت کے مطابق. وہ رسول جو افضل الانبیاء، وہ کہتے اے علی، اللہ نے مجھے 3 فضیلتیں ایسی عطا کی ہیں کہ جس میں تو میرے ساتھ شامل ہے، تو میرے ساتھ شریک ہے. اور حدیث پوری کر دو. اور فرماتے اے علی، اللہ نے تجھے 3 فضیلتیں ایسی دی ہیں جس میں تو لا شریک، جس میں تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں. ٹھیک ہو گیا. وقت بچا تو یہ ساری فضیلتیں ہدیہ کروں گا، ورنہ وہ فضیلتیں سنیں کہ جو نبی کو اللہ نے عطا کی اور نبی نے کہا علی تو میرے ساتھ شامل. توجہ کیجئے. سنیں گے؟ اچھا، جو سننا چاہتے ذرا گرمی سے بے نیاز ہو کے بلند تر صلوات علیہ. بھائی جان روز جمعہ ہے، اور روز جمعہ فرائض کی ادائیگی کے بعد معصوم فرماتے بہترین عمل ہم پر کثرت سے درود کا پڑھنا ہے. مل کر بلند تر صلوات پڑھیں. توجہ ہے نہیں؟ وہ رسول بیٹا میری طرف دیکھو، جو افضل الانبیاء، سب سے افضل، وہ رسول فرماتے کہ اے علی، اللہ نے مجھے 3 فضیلتیں ایسی دی ہیں جس میں تو میرے ساتھ شریک ہے، جس میں تو میرے ساتھ شامل ہے. سنیں گے؟ لیکن میں ایسے نہیں. مولا امیر کی فضیلت سنانے سے پہلے ایک حدیث سنو، اور یہ آپ نے نیت کر لی. جو میں حدیث سنا رہا ہوں، اگر آپ نے اس مجلس میں بیٹھ کے اس نیت سے یہ مولا علی علیہ السلام کی فضیلتوں کو سننا ہے کہ صادق رسول فرماتے یا علی من ذکر فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب مقرا بها غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. رسول فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے بھائی علی کی فضیلتوں میں سے کسی ایک فضیلت کو سنے، اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. آج اس نیت سے سنیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے. صرف فضیلتیں سننے سے گناہ معاف نہیں ہوگے. رسول اللہ نے ایک شرط بھی رکھی، مقرن بہا، ان فضیلتوں پر دل سے ایمان بھی رکھتا، دل سے یقین بھی رکھتا. اور ہم جتنے بھی الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں سب علی کو دل سے مانتے ہیں اور دل سے مولا کی فضیلتوں کا اقرار کرتے ہیں. آپ اس نیت سے سنیں، روز جمعہ ہے اور مولا علی کے فضائل سننے سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ نبی فرماتے اے علی، میری پہلی فضیلت بھائی جان جس میں اللہ نے تجھے میرے ساتھ شامل رکھا، میرے ساتھ شریک رکھا ہے، وہ سنیں. بھائی جان توجہ کیجئے گا. فرماتے یا علی، بیٹا توجہ کرو، یا علی
جنت اور دوزخ کا مالک میں ہوں. میں نے دیکھا نا آپ پہ ماحول اثر انداز ہوا. دیکھیں خدا جنت اور دوزخ کا خالق ہے. اللہ نے جنت اور جہنم کو خلق کیا، لیکن خلق کرنے کے بعد مالک اپنے مصطفیٰ کو بنایا. سارے بھائیے کا بھائی جان، مالک ہے مصطفیٰ، مالک ہے حبیب الہ العالمین. یعنی جنت اور دوزخ کے مالک کون ہیں؟ نبی مکرم، رسول اعظم، خدا کا رسول خود ہے. یہ میری فضیلت ہے کہ اللہ نے جنت اور دوزخ کا مالک بھائی جان مجھے بنایا. لیکن اے علی تو اس فضیلت میں میرے ساتھ شامل اس طرح ہے، سر اٹھانا، کہ جنت اور دوزخ کا مالک میں ہوں، لیکن اس کو تقسیم کرنے والا علی تو ہے. توجہ آئی نہیں؟ جنت اور دوزخ کے مالک ہیں نبی مکرم مصطفیٰ، اور تقسیم کرنے والے بولے تقسیم کرنے والے مولا علی علیہ السلام. خلفائے بنو عباسیہ میں سے جو بنو عباسی خلفاء گزرے بنو امیہ کے بعد، ان میں سے ایک خلیفہ گزرا ہے، اس کا نام ہے مامون. یہ ہارون رشید کا بیٹا تھا مامون. دو بیٹے تھے، اس کا نام، ایک کا نام امین، ایک کا نام مامون. مامون پڑھا لکھا تھا اور اسی نے اپنے بھائی امین کو قتل کیا اور پھر پوری سلطنت کا حکمران اور بادشاہ اور اپنے آپ کو خلیفہ کہلوانا شروع کیا. اس نے امام رضا علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا. توجہ کیجیے. ولی عہد ایک سیاسی مفاد کی خاطر، سیاسی مفادات کی خاطر اس نے 8ویں امام کو اپنا ولی عہد. ایک دن دربار میں بیٹھا ہوا تھا، مولا بھی تشریف فرما. بھائی جان توجہ کیجیے. یہ مامون امام سے کہتا ہے، 8ویں امام سے، اللہ آپ کو امام وزائر بنائے. امام سے کہتا ہے کہ یبن رسول اللہ، کیا آپ کے جد علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں؟ توجہ دیجیے گا بھائی، توجہ ہے. کیا آپ کے جد یعنی مولا علی علیہ السلام جنت اور دوزخ کی تقسیم کا تم نے حدیث نہیں سنی؟ کہا یہ حدیث میری سمجھ میں نہیں آئی. کس طرح علی جنت اور دوزخ کی تقسیم کریں، کس طرح تقسیم کریں گے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. بھائی جان توجہ کیجیے. امام فرماتے ہیں اچھا تجھے یہ میرے جد کی حدیث سمجھ میں نہیں؟ کہا کہ نہیں. اور فرماتے ہیں میں اس انداز سے بسم اللہ کہ سلوات پڑھ لیں محمد و علی محمد. اچھا اسی طرح ایک ڈھیلی ڈھیلی سلوات اور پڑھ لیں ذرا سارے مل کے. توجہ ہے. کیا کہتا ہے مامون امام سے کہ آپ کے جد جنت اور دوزخ کی تقسیم کرنے والے ہیں، یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آتی. امام فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ یہ حدیث تجھے سمجھ آتی؟ کہا کون سے؟ کہا کہ میرے جد نے فرمایا یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق. سار اٹھائیں بھائی جان، توجہ ہے نہیں. مجھے واقعاً آپ کو زحمت دینے کو دل نہیں کر رہا چونکہ ظاہر ہے لائٹ بھی گئی ہوئی ہے اور آپ گرمی میں تشریف فرما ہے، لیکن بہرحال اس گرمی سے زیادہ حاوی ہے مودت کی سرگرمی. تو مودت اہل بیت کی سرگرمی سے یہ جملہ سنیے گا. کہا کہ بہت حدیث سمجھ میں نہیں آتی کہ علی جنت اور دوزخ کی تقسیم کرنے والے، تو یہ حدیث تو نے سنی ہے، یہ سمجھ میں آتی ہے کہ میرے نبی نے میرے جد نے فرمایا کہ یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق و کفر. علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض نفاق ہے. کہا ہاں یہ حدیث مجھے سمجھ میں آتی ہے، یہ حدیث آپ کے جد کی ہے. جیسے اس نے اعتراف کیا تو مولا مسکرا کے کہتے ہو گئے نا میرے جد علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والا.
نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، نہیں ہے، جاگیے گا جاگیے گا۔ ہو گئے نا میرے جد علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے۔ وہ کہتا ہے کیسے؟ کہا یہ تو نے تسلیم کیا کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض نفاق ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے جنت مومنوں کے لیے ہے، جہنم منافقوں کے لیے۔ توجہ ہے نہیں؟ اور علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض نفاق ہے۔ جیسے مولا نے اس کو یہ دلیل دی، خاموش ہو گیا، کہنے لگا آج سے مجھے اس حدیث پر ایمان اور یقین کامل ہو گیا کہ علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے۔ سر اٹھائیے گا۔ مولا اس کے دربار سے اٹھے، مولا کا ایک غلام مولا کے پیچھے پیچھے تھا، مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یبن رسول اللہ، آج تو آپ نے اس منافق کو خاموش کروا دیا۔ ایسا جواب اسے دیا کہ اس سے آگے کوئی بات نہیں بن پائی، اور آپ نے اپنے جد کے جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے کے حوالے سے جو دلیل دی اس پر اسے ایمان آ گیا۔ امام فرماتے وہ دلیل اس کے لیے تھی۔ وہ حیران ہو کے کہتا مولا کیا ہمارے لیے کوئی دلیل الگ ہے؟ کہا ہاں میرے علی کے ماننے والوں کے لیے دلیل الگ ہے۔ کہا مولا وہ کیا دلیل ہے؟ سر اٹھائیے گا۔ مولا فرماتے سنو، قیامت کے دن میرا جد علی جنت اور دوزخ کے درمیان بیٹھ جائے گا، اور لوگ آئیں گے اور علی پکار پکار کے کہیں گے جنت اسے لے لے یہ میرا ہے، جہنم اسے لے لے یہ تیرا۔ جنت اور دوزخ کے درمیان بیٹھیں گے اور لوگ آئیں گے اور علی پکار پکار کے کہیں گے جنت اسے لے یہ میرا، اور جہنم اسے لے لے یہ تیرا۔ پہلی فضیلت جس میں علی نبی مکرم کے ساتھ شامل ہے وہ یہ کہ اے علی بھائی توجہ، جنت اور دوزخ کا مالک میں ہوں، لیکن تقسیم مولا علی کرے، طے ہو گئے۔ دوسری فضیلت توجہ کیجئے، وہ افضل الانبیاء نبی فرماتے اے علی دوسری فضیلت جس میں تو میرے ساتھ شریک ہے وہ یہ، سر اٹھائیے گا، فرماتے علی کوثر کا مالک میں ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں بھائی جان؟ حوض کوثر، وہ نہر کوثر جو جنت میں ہے، شیریں نہر، نبی مکرم فرماتے ہیں اس کا مالک میں ہوں، لیکن علی تو اس فضیلت میں میرے ساتھ شامل اس طرح ہے کہ اس کوثر کا پلانے والا تو ہے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی کوثر کے مالک نبی اور پلانے والے۔ ایک بات اور ہدیہ کروں، اچھا سارے نہیں سمجھیں گے، یہ 4 5 6 2 سمجھیں گے، جو سمجھیں گے انہیں کے لیے ہدیہ کرتا ہوں۔ آپ کوثر کو بھائی جان، لفظ کوثر کو کسی بھی معنی میں لے لیں، مالک نبی ہے لیکن نبی نے عطا علی کو کرا۔ جو سمجھے وہ سلوات پڑھ لے، باقی خاموش ہے۔ فاطمہ کا قرآنی نام ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے رسول ہم نے تجھے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی ہے۔ تو فاطمہ کا مالک نبی ہے لیکن نبی نے عطا علی کو کی۔ توجہ ہے، کوثر نبی کو عطا ہوا، اور کوثر کا معنی مفہوم سیدہ، اور نبی نے عطا علی کو ہے یا نہیں؟ فرمایا اس حدیث میں کوثر کا مالک یعنی حوض کوثر، اس کا مالک کون ہے؟ نبی۔ پلانے والا کون ہے؟ سارے بولے۔ اچھا مجھے نہیں پتا کہ یہ کوثر علی کس کس کو پلائیں گے آب کوثر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخرت کی سبیل ہے۔ نہیں سمجھے آپ، یہ آخرت کی روز قیامت کی سبیل ہے جسے سبیل کوثر کہتے ہیں، اور اس
اس سبیل سے پلانے والے علی ہیں۔ اب کون پئیں گے؟ جو یہاں بیٹے کی سبیل پینے کے عادی ہیں، جو یہاں سبیلوں کے مخالف ہیں، انہیں وہ سبیل بھی نہیں ملے گی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے؟ بس مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کتنی فضیلتیں ہو گئی؟ تیسری فضیلت سنیں اور آپ کی ذہنوں کو تمام بھائی جان تشریف لے انہیں بھی بات دوں۔ فرمایا کہ پہلی فضیلت جنت اور دوزخ کا مالک میں ہوں، تقسیم کرنے والے سارے بولے مولا۔ رسول فرماتے ہیں آب کوثر سبیل کوثر کا مالک میں ہوں، پلانے والے مولا علی ہوں۔ تیسری فضیلت سارے اٹھائیے، رسول فرماتے اے علی، بھائی جان رسول فرماتے اے علی، لواء الحمد کا مالک میں ہوں۔ میں رک گیا، میں چھوٹے بچوں کے ساتھ لیتا ہوں۔ لواء الحمد سمجھتے؟ لواء الحمد، لواء کہتے ہیں جھنڈے کو، علم کو، پرچم کو۔ حمد ہے اس پرچم کا نام، یعنی حمد والا پرچم، حمد والا علم، یہ قیامت کے دن اللہ عطا کرے گا مصطفیٰ کو۔ بھائی سار اٹھائیے گا، اس کے بارے میں روایت یہ ہے، علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بہار میں لکھا کہ یہ علم وہ علم ہے کہ جس کا پھریرا مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلا ہوا ہوگا، اور قیامت کی کڑی دھوپ میں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس لواء الحمد کے سائے کے۔ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ یعنی لواء الحمد کے سائے کے علاوہ، بھائی جان یہ باہر دھوپ ہے، آپ کے اوپر سائبان ہے، یہ سائبان مجلس میں لگایا گیا ہے اور آپ اس سائبان کے سائے میں ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ اسی طرح قیامت میں بھی کڑی دھوپ ہوگی اور کوئی سائبان نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ہاں ایک سایہ ہوگا اور وہ ہوگا لواء الحمد کا، اس پرچم کا سایہ جس کا پھریرا مشرق سے لے کے مغرب تک پھیلا ہوا ہوگا۔ یہ عطا ہوگا نبی مکرم کو، اور نبی مکرم کیا کہتے ہیں؟ اے علی، اے علی، لواء الحمد کا مالک میں ہوں، لیکن تو اس فضیلت میں میرے ساتھ شامل اس طرح ہے کہ اس علم کا اٹھانے والا علی تو ہے۔ توجہ ہے صاحبان؟ بھائی جان اس لواء الحمد کا مالک میں ہوں، لیکن اس علم کا اٹھانے والا علی تو ہوگا۔ یہ جملہ لکھنے کے بعد علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار میں بڑی عجیب بات لکھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس دھوپ میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، سایہ ہوگا صرف لواء الحمد کا، اور وہ ہوگا علی کے ہاتھ میں۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں ہر ایک کو وہ سایہ نہیں ملے گا، ملے گا اسے جو دنیا میں علی ولی اللہ کا اقرار کرنے والا۔ آپ کا شکریہ بھائی جان، آپ نے اتنی سخت گرمی میں بڑے اچھے انداز سے مجھ حقیر کو سماعت کیا۔ اس جملے پہ آپ نے نعرے لگائے، داد دی، ہاتھ اٹھائے، بہت شکریہ۔ میں نے آغا جی اقبال میں یہی جملہ ملتان میں کہا تھا کہ لواء الحمد علی اٹھائیں گے اور اس کا سایہ صرف اسے ملے گا جس کے دل میں علی ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، جو مولا کی ولایت کا اقرار کرنے والا۔ تو ایک مولانا کھڑے ہوئے، مولانا مولوی صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں عابدی صاحب یہ آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا جی رسول کی حدیث ہے کہ یہ سایہ اسے ملے گا جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی۔ کہا کہ جو دنیا میں علی کی ولایت کا اقرار کرنے والے نہیں ہوں گے یا علی ولی اللہ پڑھنے والے نہیں ہوں گے، انہیں یہ سایہ نہیں ملے گا۔ میں نے کہا نہیں ملے گا، انسان اٹھانا یہ جملہ میرا لے کے جانا۔ میں نے کہا نہیں ملے گا۔ کہنے لگا اچھا پھر ہم نبی مکرم کے سائے میں آئے۔ سارے لانے جن تک بات پہنچی، پھر ہم رحمت للعالمین کے
جائیں گے، ان کا سایہ بھی بڑا وسیع ہے، وہ ہے ہی رحمت پروردگار۔ بھائی سر اٹھائیے گا۔ اس کا اتنا کہنا تھا، میں نے کہا بغض علی میں اتنا بھی نہ بنیے، علی کی ولایت کا انکار ایک الگ بات ہے، لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ تو عقل کے میزان پہ تلتی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا جس نبی کا دنیا میں سایہ نہ ہوا، آخرت میں سایہ کہاں سے آئے؟ سارے بولنا حیدری، توجہ آئی یا نہیں ہے؟ توجہ آئی ہے نہیں؟ پیغمبر اکرم کے آخری جملہ سے، پیغمبر اکرم کے معجزات میں سے یہ معجزہ ہے کہ نبی مکرم کے بدن مطہر کا جسم اطہر کا سایہ نہیں تھا۔ جب ان پر دھوپ پڑتی تھی تو ان کے بدن کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ علماء لکھتے ہیں یا تو اللہ نے ان کا بدن اتنا لطیف بنایا تھا کہ جس کا سایہ نہیں بنتا تھا، یا ایک ابر ہمیشہ پیغمبر اکرم پر سایہ فکر رہتا تھا۔ جہاں جہاں نبی مکرم جاتے تھے وہ بادلوں کا ٹکڑا، وہ ابر کا ٹکڑا پیغمبر اکرم کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، اس لیے نبی مکرم کا سایہ نہیں تھا۔ کوئی بھی دلیل ہو، بہرحال یہ ہے کہ پیغمبر کے بدن کا سایہ نہیں تھا۔ سر اٹھانا۔ علامہ شبلی نعمانی اہل سنت کے بہت بڑے سیرت نگار ہیں، انہوں نے اپنی کتاب سیرت النبی میں وجہ لکھی ہے کہ پیغمبر اکرم کے جسم کا سایہ کیوں نہیں تھا۔ سر اٹھائیے گا۔ وہ وجہ لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ نے نبی کے بدن کا سایہ اس لیے نہیں رکھا کہ مبادہ کسی صحابی کا پاؤں رسول کے سائے پر پڑ جائے اور رسول کے سائے کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ نے گوارا نہ کیا کہ کسی صحابی کا پاؤں میرے نبی کے سائے پر بھی پڑے اور میرے نبی کے سائے کی بھی بے ادبی ہو جائے، اسی لیے اللہ نے نبی مکرم کے بدن کا سایہ نہ رکھا۔ بس یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے۔ میں نے ان سے مخاطب ہو کے کہا تھا ان کی روح کو خطاب کرتے ہوئے کہ آپ نے صحیح لکھا کہ نبی مکرم کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ کسی صحابی کا پاؤں رسول کے سائے پر نہ آئے اور رسول کے سائے کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ میں نے کہا مولانا ہم 1400 سال سے انہی ممبروں سے یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ یہی فرق ہے صحابی میں اور علی میں، صحابی میں اور علی میں۔ صحابی رسول کے سائے پر بھی پاؤں نہیں رکھ سکتا، اور علی سے کہتے ہیں جو دوش محمد کا سوار۔ جو سائے پر بھی پاؤں نہ رکھ سکے اسے صحابی کہتے ہیں، اور جو دوش محمد کا سوار ہو اسے علی کہتے ہیں۔ فتح مکہ کے دن نبی نے علی کو کہا یا علی میرے شانوں پہ سوار ہو جائے، توجہ آئیے، میرے کندھوں پر سوار ہو جائے۔ علی سوار ہوئے حکم خدا پا کر اور کہا کہ علی ان بتوں کو توڑ دو۔ علی نبی کے شانوں پہ سوار ہو کے بتوں کو توڑ رہے تھے۔ سر اٹھانا۔ جب علی بتوں کو توڑ رہے تھے رسول اللہ نیچے سے علی کی شان میں قصیدہ پڑھ رہے تھے، اور قصیدے کا ایک جملہ سنیں جو فارسی شاعر نے لکھا۔ جب علی بتوں کو توڑ رہے تھے نبی مکرم مسکرا مسکرا کے مولا کی فضیلت بیان کر رہے تھے، فرما رہے تھے یا علی خوشا حال تو قار حق میں کنی و خوشا حال ماں تھار حق با کشم۔ اے علی تو کتنا خوش قسمت ہے کہ تو حق کے کام کر رہا ہے، اور اے علی میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میں نے حق کو اپنے شانوں پہ اٹھایا۔ علی تو کتنا خوش قسمت ہے کہ تو حق کے کام کر، اور علی میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میں نے حق کو اپنے شانوں پہ اٹھایا۔ علی حق ہے، اور نبی مکرم نے فرمایا تھا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ جائے۔ دنیا جو حق کی متلاشی ہے، عابدی کا انہیں پیغام ہے کہ حق کو تلاش نہ کریں، علی کو تلاش کریں۔ جہاں جہاں علی ہوں گے وہاں وہاں حق ہوگا،
صفین ہو یا جمل، توجہ آئی یا نہیں؟ جہاں علی ہو وہاں حق، اور کربلا کی جنگ بھی حق اور باطل کی جنگ تھی۔ دنیا تلاش کرے کہ کربلا میں علی کہاں تھا، کربلا میں علی حسین کے ساتھ تھا، لہذا یہ گروہ حق تھا جو حسین کا تھا۔ اور عزیزو، یزیدیوں میں اور حسینیوں میں جو حد فاصل تھی، جو فرق تھا، وہ صرف مولا علی کی ولایت کا فرق تھا۔ ادھر حسینی بھی تھے اور ولایت علی کا اقرار کرنے والے بھی تھے، ادھر یزیدی تھے اور دلوں میں بغض علی تھے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آخری وقت میں امام حسین علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ عمر سعد تو مجھے کیوں مارنا چاہتا؟ تو سنیں گے اس نے کہا حسین تجھ سے دشمنی نہیں ہے، بغض ابی و جدک، تیرے باپ علی سے دشمنی، تیرے دادا ابو طالب سے دشمنی۔ کربلا نام ہے دشمنی علی کا، کربلا نام ہے دشمنی ابو طالب کا۔ عزادارو، ایک روایت اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں، بھائی کو وقت ہوں۔ کربلا کے میدان میں 11 محرم کو نبی زادیوں کو بن پلانے اونٹوں پر سوار کیا ہے۔ میرا پڑھ دینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے۔ مصیبت کا جملہ یہ ہے کہ ماؤں نے بچوں کو نہیں تھاما ہوا، اجرکم علی اللہ، چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے ماؤں کے دامن تھامے ہوئے۔ عزیزو، آپ بھی مجلس میں آئے، مائیں بہنیں بھی آتی ہیں، جب چھوٹے بچے ماؤں کے ساتھ چلتے ہیں تو مائیں بچوں کو سنبھالتی ہیں۔ یہ کربلا کی ماؤں کی کیا مجبوری تھی جو اپنے بچوں کو نہ سنبھال سکیں؟ میرا 12واں امام زیارت ناہیہ میں کہتا ہے، میرا سلام ہو میری ان دادیوں پر جن کے ہاتھ پس گردن بندھے ہو۔ اجرکم علی اللہ، بچوں کو ہاتھوں سے تھاما جاتا ہے، اور کربلا کی ماؤں کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے۔ جب کوئی ظالم اونٹ کو تازیانہ مارتا، اونٹ بھاگتا، بچے کی آواز آتی، اماں میرے ہاتھ چھوٹ گئے، ماں کہتی بیٹا ماں مجبور ہے، اللہ کے حوالے۔ اسی حالت میں یہ کاروان کوفہ پہنچا۔ ایک روایت کی میں نے اجازت لی ہے، اپنے وقت پہ میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ جب کوفے میں یہ کاروان پہنچا، حالت یہ تھی کہ نوکے نیزہ پہ سر سوار تھے، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں توق، نبی زادیاں بن پلانے اونٹوں پر سوار ہیں کہ اچانک ایک جوان اپنے گھر سے نکلا۔ سید سجاد یہ روایت کرتے ہیں، وہ اس نوکے نیزہ کے نیچے آیا جس کی نوک پر حضرت حبیب ابن مظاہر کا سر تھا۔ اللہ کرے آپ تک یہ جملہ پہنچے۔ آپ جانتے ہیں حضرت حبیب کوفہ کے رہنے والے تھے، اور امام نے خط لکھ کے حبیب کو بلایا تھا اور کہا تھا اِلَى رَجُلٌ فقیہ حبیب ابن مظاہر، یہ خط ایک فقیہ مرد کی طرف ہے، حسین ابن علی کی طرف سے۔ اور حضرت حبیب امام کی نصرت کے لیے کوفہ سے کربلا آئے تھے۔ جب یہ سر رو کے نیزہ پہ سوار ہو کے واپس آئے، سید سجاد دیکھ رہے، ایک جوان آیا اس سپاہی کے پاس جس کے پاس وہ نیزہ تھا، جس کی نوک پر حبیب ابن مظاہر کا سر تھا۔ یہ سپاہی سے آ کر جوان کہتا ہے لاؤ، تجھے نہیں پتا یہ میرے باپ کا سر ہے، یہ سر مجھے۔ وہ سپاہی کہتا نہیں، یہ سر دربار میں جائے گا، ابن زیاد کی طرف سے ہمیں انعام ملے گا۔ کہا تجھے نہیں پتا میں اس سر کا وارث ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، لاؤ یہ سر مجھے دو۔ سپاہی نے اسے جھڑک دیا، ڈانٹ دیا کہ یہ سر تو دربار میں جائے گا، میں تجھے نہیں دوں گا۔ جیسے ہی اسے یہ کہا، حبیب کا بیٹا وہاں سے ہٹا۔ چند لمحوں کے بعد اپنے 7 دوستوں کے ساتھ آیا، ہاتھوں میں ننگی برہنہ تلواریں تھیں، اس سپاہی کی گردن پہ تلوار رکھی۔ کہا تجھے نہیں پتا میں اس سر کا وارث ہوں، یہ میرے بابا کا سر ہے، میں اس کا جوان بیٹا ہوں، تو جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے اس کے باپ کا سر دربار میں لے جائے گا، یہ نہیں ہونے دوں گا۔
اس نے اس کی گردن پہ تلوار رکھی اور اپنے بابا کا سر لے لیا. آزادارو اگلا جملہ ماتم والا ہے اور اسی پہ میں بیان سمیٹ دوں گا. اس نے سر اپنے باپ کا گود میں لیا اور لے کر وہاں سے گزرا جہاں سید سجاد سر جھکائے کھڑے تھے. یہ قریب سے گزر کے کہتا ہے تیری جرت ہے کہ تو اس کے باپ کا سر دربار میں لے جائے جس کا بیٹا جوان ہو. بس یہ کہنا تھا آزادارو. سید سجاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اپنے بابا کے سر کی طرف دیکھ کے کہتے بابا جس کا بیٹا جوان ہوتا ہے اس کے باپ کا سر دربار نہیں جاتا، لیکن بابا تیرے بیٹے کی مجبوری ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پھوپھیاں سر برہنا ہے، سجاد مجبور ہے. سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَىٰ